السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، آپ کے مزاج اچھے ہوں گے۔ ناظرین، اگر آپ بھی CSS 2022 کے لیے تیاری کر رہے ہیں اور آپ کو نہیں پتا کہ تیاری کس طرح سے کرنی ہے، یا کون کون سی بک سے آپ نے تیاری کرنی ہے، یا کون سی وہ ٹپس ہیں کہ جن کی مدد سے آپ 3 سے 4 ماہ میں اپنی تیاری مکمل کر سکتے ہیں، یا وہ کون سے ریلیونٹ بکس یا سورسز ہیں کہ جس کی بنیاد پہ آپ CSS میں آسانی کے ساتھ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، اگر آپ ان ٹپس کے اوپر عمل کریں تو۔ یہ سید قاسم علی شاہ صاحب نے اپنے ایک لائیو سیشن کے اندر CSS کی تیاری کے حوالے سے کچھ امپورٹنٹ ٹپس دی ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں، اور یہ ٹپس آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہو سکتی ہیں اور آپ کو کوالیفائی کر سکتی ہیں آپ کی کامیابی کے لیے۔ تو لہٰذا اگر آپ بھی اس چینل پہ نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور آج کی یہ امپورٹنٹ ویڈیو شروع 2020 کرتے ہیں۔ 2021 اور 22 کے درمیان یہاں پہ اب جو CSS کے امتحانات ہونے جا رہے ہیں، اس میں 2022 کے حوالے سے امتحانات کے لیے ملک بھر میں رجسٹریشن کا آغاز ہو چکا ہے، لیکن اب اس کی بار امتحانات میں بہت سی تبدیلیاں لائی جا چکی ہیں۔ جیسے CSS امتحانات سے قبل اب ایک اسکرین آؤٹ ٹیسٹ بھی اپروو ہو چکا ہے۔ اس کے بعد جو ایگزام ہوں گے اس میں 200 نمبر کا اسکریننگ ٹیسٹ ہوگا۔ جو لوگ اس میں پاس کریں گے وہی لوگ ریٹرن دے سکتے ہیں۔ اب یہ 200 MCQ سوالات پر مشتمل ہوگا، جس میں انگلش ہے، پاک اسٹڈی ہے، اسلامیات ہے اور جنرل سائنس پلس میتھ کے سوالات ہوں گے۔ یعنی یہ اسکریننگ ٹیسٹ آپ پاس کریں گے تو اس کے بعد ہی آپ CSS کا امتحان دینے کے اہل ہوں گے۔ اگر آپ اسی ٹیسٹ میں فیل ہو جاتے ہیں تو آپ CSS کا ایگزام نہیں دے سکتے۔ اس میں اسلامک اسٹڈی کے حوالے سے جو تیاری ہے CSS کی، وہ کس طرح سے آپ نے کرنی ہے، وہ کون سے MCQs ہیں جو موسٹ ریپیٹڈ ہیں فار پریویس CSS ایگزام، وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہوئے ہیں۔ ان کا لنک بھی ہم ڈسکرپشن میں دیں گے، وہ ویڈیو آپ دیکھ لیجئے گا۔ باقی سبجیکٹ کے حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو سب سے پہلے اہم انفارمیشن ہے وہ ڈسکس کر کے اس کے بعد ہم تیاری کے طریقے کی طرف جاتے ہیں۔ اسلام آباد میں سرکاری ذرائع کے مطابق ملک بھر سے تمام تر امیدوار جو CSS 2022 کے امتحانات میں شرکت کرنا چاہتے ہیں وہ پہلے اسکریننگ ٹیسٹ کلیئر کریں گے۔ ذرائع کے مطابق CSS 2022 کے امتحانات میں شرکت کے لیے اسکریننگ ٹیسٹ کے بعد ہی پبلک سروس کمیشن کا جو پورٹل ہے وہاں پہ آپ اپنی درخواست دے سکتے ہیں۔ اور مزید یہ بھی آپ کو یاد رہے کہ درخواست دینے والوں کو لازمی دستاویزات کے ساتھ اپنی درخواست کی ہارڈ کاپی پبلک سروس کمیشن کے ہیڈ کوارٹر میں ٹیسٹ کلیئر ہونے کے بعد ہی جمع کرا سکتے ہیں۔ یہ جو CSS کے امتحانات ہیں 2022 میں، یعنی یہ 30 مئی 2022 کو سٹارٹ ہو رہے ہیں، یہ ملک کے 19 شہروں میں ہوں گے، جن میں ایبٹ آباد، ٹھیک ہے، DG خان، فیصل آباد، گجرانوالہ، حیدرآباد، اسلام آباد، کراچی، لاہور، لاڑکانہ، ملتان، مظفر آباد، پشاور، کوئٹہ، راول پنڈی اور دیگر شامل ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور گریجویشن میں سیکنڈ ڈویژن رکھنے والے 21 سے 30 سال کے بعد 30 سال کے عمر کے مرد و خواتین بشمول خصوصی افراد امتحانات دینے کے اہل ہوں گے، جبکہ خصوصی افراد کے لیے عمر میں 2 سال کی رعایت ہوگی۔ اب ہم آتے ہیں کہ CSS کی تیاری کس طرح سے کریں، کون سی چیزیں ہیں جن کو ہمیں مد نظر رکھنا ہے، CSS کی تیاری کے امتحانات کی تیاری کیسے کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے حوالے سے جو قاسم علی شاہ صاحب نے لیکچر دیا ہے ہم وہی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ قاسم علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ CSS میں جو سلیکشن ہے وہ 99% میرٹ پر ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ کے ذہن میں کوئی کرپشن یا آپ کے اندر آپ کے دل میں کوئی رشوت وغیرہ کا یا دعا اسلام کا سوال پیدا ہوتا ہے تو اس کو آپ ذہن سے نکال دیجئے۔ CSS کا امتحان خالصتاً میرٹ پر ہوتا ہے۔ ایسے طالب علم بھی تھے جن کے پاس پہننے کے جوتے نہیں تھے، انہوں نے بھی CSS کا امتحان پاس کیا ہے۔ ایسے طالب علم بھی تھے جو ٹیوشن پڑھاتے تھے اور ساتھ ہی وہ CSS کی تیاری بھی کرتے رہے۔ ایسے بھی تھے جنہوں نے مشکلات کے باوجود CSS کیا۔ ایسے لوگوں کی مشکلات ہی ان کی طاقت بنتی ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ کسی کا تعلق کسی کھاتے پیتے گھرانے سے ہو، اس کے پاس ہر طرح کی آسائشیں ہوں، لیکن وہ امتحان میں رہ جائے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا CSS ایک مزاج ہے جس میں بندہ پڑھتا ہے، لکھتا ہے اور سیکھتا ہے۔ اس امتحان کے بعد آپ کو جب کامیابی ملتی ہے، ٹھیک ہے، اس امتحان میں کامیابی اسی کو ملتی ہے جو آخر تک تیاری کرتا رہتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے 4 ماہ دل لگا کر تیاری کی ہے، اب کچھ ریسٹ کر لیا جائے پھر نئے جذبے کے ساتھ تیاری شروع کروں گا، تو ایسے شخص کے لیے امتحان پاس کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر CSS کے امتحان میں 20,000 لوگ اپلائی کرتے ہیں تو 3 سے 4 ہزار لوگ امتحان میں بیٹھتے ہی نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وہ پریشر کو مینج ہی نہیں کر پاتے۔
لہٰذا جو امتحان دینا چاہتا ہے اسے سمجھنا چاہیے کہ اس امتحان کے 3 چانسز ہیں، اگر نہ دیے تب بھی یہ ضائع ہو جائیں گے، اگر دیا اور پاس نہ ہو سکا تب بھی ضائع ہو جائیں گے۔ لہٰذا بہتر تو یہ ہے کہ امتحان دیا جائے، جس شخص کے ذہن میں یہ بیٹھ جائے کہ اگر پاس نہ ہو سکا تو کیا ہوگا، تو اس سے دماغ میں پریشر آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے آدھی توانائی ضائع ہو جاتی ہے، کیونکہ جلدی، گھبراہٹ اور غصہ، ان تینوں حالتوں میں بندہ غلطی کر بیٹھتا ہے۔ اگر ان تینوں کو مینج کر لیا جائے تو تیاری میں آسانی ہو جاتی ہے۔ گروپ سٹڈی کرنی چاہیے، اس سے یہ آسانی ہوتی ہے کہ گروپ میں کسی بھی ایک مضمون کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہ ہو تو دوسرے کے بتانے سے اس کے علم میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر نفسیات یہ کہتی ہے کہ بندہ جب دوسرے کو بتاتا ہے تو انسان کی میموری میں محفوظ ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ چیز بھولتی نہیں ہے۔ اچھی تیاری کے لیے بہتر یہ ہے کہ جو کچھ پڑھا جائے اس کا بار بار ٹیسٹ دیا جائے، اس سے تیاری میں آسانی ہوگی۔ روزانہ ایک کسی انگلش نیوز پیپر کو پڑھیں، ڈان نیوز یا کوئی بھی اخبار آپ لے کر پڑھیں، اور اس کو ذہن پر سوار نہ کریں کہ مجھے روز اخبار پڑھنا ہے، بلکہ اس کو انجوائے کریں، ٹھیک ہے۔ واقعات کی خبریں، ٹھیک ہے، انسیڈنٹ ایکسیڈنٹ کی جو نیوز ہوتی ہیں ان کو دیکھیں کہ اس کے اندر ان کو کس طرح سے انٹرپریٹ کیا گیا ہے۔ جو شخص امتحان دینا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ خود سے تیاری کرنے کے بجائے کسی اچھے استاد سے پڑھے اور تیاری کرے، اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک روٹین بن جائے گی۔ لیکن اگر کسی ایسی جگہ بھی نہ جائیں کہ جو سبز باغ بیچ رہے ہوں، یعنی آپ کو وہ پاس کرنے کے، سی ایس ایس پاس کرنے یا کرانے کے باغ تو دکھا رہے ہوں لیکن حقیقت میں وہاں پہ کچھ بھی نہ ہو۔ لہٰذا اگر کسی سے تیاری نہیں کرنا چاہتے تو کم از کم انگلش کی تیاری کسی اچھے استاد سے، کسی اچھے ٹیچر سے ضرور کریں، کیونکہ 90% ایسے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جن کو انگلش کی تیاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپشنل مضمون، ٹھیک ہے، ریوائز ہو گئے ہیں، جو لازمی ہیں وہ اس طرح ہیں۔ بر صغیر کی تاریخ کے پہلے 200 نمبر ہوتے تھے، اب 100 کر دیے گئے ہیں۔ انٹرنیشنل ریلیشن کے بارے میں سب سے زیادہ معلوم ہونا چاہیے۔ پاکستان افیئر کے 100 نمبر ہیں، اس میں سے بھی 70 سے 80 نمبر کا تعلق انٹرنیشنل ریلیشن کا ہوتا ہے، یعنی پاکستان کے ریلیشن ود فارن کنٹریز، جبکہ انٹرنیشنل ریلیشن کے خود 200 نمبر ہیں۔ پھر انٹرنیشنل لا آ جاتا ہے۔ نئے مضامین میں جینڈر اسٹڈیز نیا مضمون ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ خواتین کے حقوق کے بارے میں ہے، یہ مضمون قدر آسان ہے۔ اس طرح سوشیالوجی بھی آسان مضمون ہے، لوگ پہلے عربی اور فارسی رکھتے تھے، لہٰذا اب ان کے لیے سوشیالوجی رکھنے کا چانس موجود ہے۔ ان کے بھی 200 نمبر ہوتے ہیں۔ ان دونوں مضامین کو سائٹ پر کر دیا گیا ہے، اب ان کے 100 نمبر کر دیے گئے۔ علاقائی زبان کو ضرور رکھیں، اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جو پروفیسر صاحبان ہوتے ہیں ان کی اپنی اسی زبان سے وابستگی ہوتی ہے، لہٰذا وہ اس مضمون کو پروموٹ کرتے ہیں۔ اگر کسی طالب علم کا سائنس کا بیک گراؤنڈ ہے تو اس کو چاہیے وہ انوائرمنٹل سائنس ایک نیا مضمون ہے، اس کو رکھیں۔ اس کے ساتھ آپ ٹاؤن پلاننگ رکھیں، اس میں یہ ہوگا کہ ایک مضمون کا پڑھا ہوا آپ کے دوسرے مضمون میں بھی کام آتا ہے۔ تو یہ کچھ امپورٹنٹ ٹپس تھی جو امید ہے آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوں گی اور آپ کے لیے یہ فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ مزید اگر آپ اسلامک اسٹڈی CSS کی تیاری کرنا چاہتے ہیں، یعنی اس میں جو اسلامک اسٹڈی کا سبجیکٹ ہے، تو اس کے حوالے سے ہم نے ایک پوری پلے لسٹ بنائی ہے، وہاں پہ آپ وہ تمام ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، وہ سابقہ MCQs بھی دیکھ سکتے ہیں جو CSS کے پریویس ایگزام میں ان میں پوچھے گئے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لازمی لائک کیجیے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم۔